سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله عز وجل في موضع آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلى الله عاقبة الأمور. قابل احترام میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین، عزت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الجلال کے لیے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے، پروردگار و پالنہار ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے کاموں میں بے مثل و بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ایک مقصد کے تحت اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مقصد زندگی عبادت کو بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام پر جو نیکی اور احسان کے ساتھ آپ کی پیروی کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقصد کے ساتھ بھیجا، اور آپ نے اس مقصد کو، اس ہدف کو پورا کیا، کما حقہ امت تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ساری امت کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور آپ کے جانثار صحابہ پر اللہ تعالی اپنی رحمتیں اور مغفرتیں نازل فرمائے، اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام جو پیغام اور جو مقصد دے کر بھیجے گئے تھے اس کو انہوں نے انتھک محنتوں کے ساتھ جہاں تک وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو آپ پہنچائیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پیغام کو پورے طریقے سے نہیں پہنچایا۔ لوگوں سے بچانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ آپ کو ہم نے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور تاکہ تم اس کی تائید کرو اور اس کی عزت بجا لاؤ، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ احزاب میں کہا گیا یا ایھا النبی کے خطاب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ فتح میں کہا کہ ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور سورہ احزاب میں خطاب کے ساتھ کہا گیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جس نبی کے امتی ہیں اس امت کو امت دعوت کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کئی ایک خصوصیات سے نوازا ہے، تو اس میں سے ایک خصوصیت ہے کہ یہ امت خیر امت ہے، یہ امت خیر امت ہے، اور اس خیریت، اس بہتری اور خیر پر رہنے کے لیے امت پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری ہے جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، وہ ہے دعوت اللہ، کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے ڈرائیں، بچائیں اور اس کی وعیدیں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں اور اکثر فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خیریت، اس امت کی بھلائی اس بات میں بتائی ہے کہ امت خیر کی دعوت دے، اور سب سے پہلا خیر اور سب سے بڑا خیر وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا ہے۔ سارے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابوں کو اتارنے کا مقصد اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اکیلے اللہ کی عبادت کی توحید ہے۔ اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا، کتابوں کو اتارا، کس مقصد سے اتارا؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو، لوگوں کی رہنمائی ہو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ جب رسولوں کا سلسلہ ختم ہوا، اسی پیغام کو، اسی مشن کو، اسی مقصد کو، اسی ہدف کو صحابہ کرام نے سنبھالا، رسول کے حواریوں نے سنبھالا، انبیاء کے ساتھیوں نے سنبھالا۔ اور اگر یہ دعوت نہ ہوتی، اگر اس دعوت کو انہوں نے اہمیت نہ دیا ہوتا، نہ اسلام پھیلتا، نہ ایمان پھیلتا، نہ اسلام ہم تک پہنچتا، نہ آج ہم مسلمان ہوتے، نہ آپ مسلمان ہوتے۔ یہ تو دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو،
جو اللہ نے حکم دیا اس حکم کو انہوں نے قبول کیا، اس پر عمل کیا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، شہروں کو چھوڑا، ملکوں کو چھوڑا، گئے تو جہاں گئے وہیں ہو کر رہ گئے، جہاں گئے وہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے رہ گئے، دوبارہ آئے نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کامیابی ان کے اعمال نامے میں لکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دیا۔ تو میرے بھائیو، دعوت اللہ کی اہمیت بنیادی طور پر یہی ہے کہ اسلام کے پھیلنے کا، اسلام کے ہم تک پہنچنے کا، اور اسلام کے بارے میں دوسروں کی غلط فہمیاں دور کرنے کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ دعوت ہے۔ اگر آدمی آپ کو جانے گا، پہچانے گا، تو آپ کے قریب ہوگا، آپ سے محبت کرے گا، دوستی کرے گا، اور اگر وہ ویسے ہی اسلام کے بارے میں جانے گا، اللہ کے نبی کے بارے میں جانے گا، تو جان کر کے اللہ کے نبی سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، جان کر کے، پہچان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دعوت اللہ بنیادی طور پر اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی ہم ہمارے یعنی کہ اس ملک کے جتنے بھی وہ سارے لوگ، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں، غیر مسلموں میں سے ہوں، یہود و نصارہ میں سے ہوں، ہندوؤں میں سے ہوں، کسی سے بھی ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ان کی دور ہوں، طریقہ راستہ دعوت اللہ کا ہے۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں جو اپنے ذہن میں انتشار، اختلاف، بغض اور عداوت لے کر کے بیٹھے ہیں، اس کو دور کرنا ہے، اس کا ذریعہ دعوت اللہ ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفرتیں کم ہوں، یہ عداوتیں کم ہوں، یہ قدورتیں کم ہوں، اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو دعوت دیں، اسلام کے بارے میں بنیادی طور پر جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ باتیں بتائیں، اور اس سے بڑھ کر کے ہماری اور ان کی آخرت، ہماری اور ان کی دنیا اور آخرت کی نجات اور نجات کا راستہ میرے بھائیوں وہ بھی دعوت اللہ ہے، وہ بھی دعوت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں نجات کا، فلاح کا راستہ دعوت اللہ کو بتایا ہے۔ یہ آیت جو میں بھی پڑھنے جا رہا ہوں سورہ آل عمران 4 پارے کی، یہ آیت دونوں چیزوں کو بتاتی ہے، ایک دعوت اللہ کی فضیلت کو بھی بتاتی ہے اور اس کے حکم کو بھی بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، برائی سے روکے۔ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الخير وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی آیت کو لے کر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ آیت، اس آیت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ دعوت دینا فرض کفایہ ہے یا فرض یعنی فرض منصبی اور ہر ایک فرض عین ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، مال دیا ہے، بدنی اعتبار سے قوت اور طاقت دی ہے، تو اس کے لیے فرض عین ہے کہ وہ اس کو پہنچائے گا۔ امت پر عمومی طور پر واجب ہے، امت پر عمومی طور پر واجب ہے، اور اگر سارے لوگ اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو امت کے ایک گروہ پر فرض عین ہے، واجب ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کہا کہ جو ہے سارے لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نکل جائیں، بلکہ ان میں سب نکل جائیں تو ان میں سے جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس جائے تو ان کو ڈرائے تاکہ وہ بھی بچ سکے۔ تو آیت ہی بتاتی ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر وسعت دی ہے، علمی اعتبار، علم کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے ہر آدمی وقت نکالے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ امر کے آرڈر کے صیغوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ،
اور بلغ کہا کہ آپ پہنچائیے، اور اللہ کے نبی نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تم میرے جانب سے ایک آیت ہی کیوں نہ صحیح لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بنیادی طور پر اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کا جو پیغام ہے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، گرچہ کہ یہ تفصیل چاہتے ہیں بات کے ہیں، لیکن بنیادی طور پر توحید جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں، اور اسلام کے جو محاسن خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے ذریعے سے ہم خود بھی کامیاب ہوں گے اور ہم دوسروں کی کامیابی کا بھی سبب بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے مؤمنوں کے بارے میں کہا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہا کہ جو ہے مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ دعوت اللہ کے نتیجے میں آدمی دنیا و آخرت کی فلاح کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پائے گا دنیا میں ہی۔ اسی طریقے سے وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اللہ کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے، دعوت اور تبلیغ کے فریضے کو یعنی کہ نبھانے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے، اس وعدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مدد اور زمین میں قوت، طاقت یعنی کہ سطوت، جو کچھ بھی غلبہ ہے وہ غلبہ دعوت کے بدلے میں ہے، یعنی کہ دعوت اللہ کا کام کریں گے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا، طاقت عطا کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ غلبے، طاقت یا حکومت کے لیے محنت کریں، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یا کسی بھی نبی نے اس کام کے لیے محنت نہیں کی ہے کہ وہ بادشاہ بن جائیں، وہ خلیفہ بن جائیں، وہ حاکم بن جائیں، اس کے لیے کسی نے بھی محنت نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہی سردار بنانے کے لیے لوگ تیار تھے کہ آپ کو ہم اپنا سردار مان لیں گے، آپ اپنی اس دعوت سے پھر جائیے، اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیجیے، بتوں کے خلاف جو بغاوت ہے اس کو چھوڑ دیجیے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینے کی جو دعوت دے رہے ہیں آپ، اس بات کو چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے سرداری کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے سرداری نہیں چاہیے، مالداری نہیں چاہیے، اور مجھے جو ہے تمہارے درمیان بڑا بننا یا حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے برحق نہیں ہے، بس مجھے یہی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات بتائی کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم لوگوں کو زمین میں طاقت دیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، انجام کار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کی، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ زمین میں جانشین بنائے گا، جیسا ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا، اور جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ دین ان کے لیے اللہ تعالیٰ قائم کر دے گا، اور امن اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ خوف کے بعد شرط کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، خسارے سے بچنے کا ذریعہ بھی دعوت اللہ ہے۔ سورہ عصر ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ انسان، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان سب کے سب خسارے اور گھاٹے نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اور وعامل الصالحات، ایمان کا، علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، تو عامل الصالحات۔ اب جب آدمی کو علم اور ایمان آ جائے، عمل صالح کی توفیق ہو، اس کے بعد جو اس کے اوپر کام فرض ہوتا ہے وہ یہ کہ حق کی وصیت وہ دوسروں کو کرے،
حق کی تاکید دوسروں کو کرے اور صبر کی تلقین دوسروں کو بھی کرے، خود بھی صبر کرے، کیونکہ ایمان، عمل صالح اور دعوت کے بعد جو چیز آنے والی ہے، تکلیف اور آزمائش آئے گی، وتواصوا بالصبر، وہ صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ فضیلتیں ہیں، صرف فضیلتیں ہیں دعوت اللہ کی، جو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین کلمہ اسی کو قرار دیا ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے، اسلام کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، بڑے لوگوں کا مشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، دلیل پر، دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میں خود بصیرت کے ساتھ، بالکل میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہوں، صراط مستقیم پر ہوں اور دلیل پر ہوں، لوگوں کو بھی دلیل کی طرف بلاتا ہوں، ہدایت اور رہنمائی اور نور کی طرف بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرے، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک طرف توحید کا اقرار اور توحید پر رہنے اور جمنے کا اعلان لوگوں کے سامنے کیا جائے، دوسری طرف شرک سے براءت کا اظہار بھی کیا جائے، یہی ایمان ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر فضل کیا ہے، احسان کیا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ تو یہی تک ہماری کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہماری آزمائش اس میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب ہمیں ہدایت مل گئی، نور مل گیا، جب ہمیں روشنی مل گئی، تو اس روشنی کو، اس نور کو اور اس ہدایت کو ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں احادیث میں بتائی ہیں وہ بے تحاشا ہیں کہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر لیٹے لیٹے سوتے ہوئے بھی، یا اگر مر بھی جائے تب بھی اس آدمی کو اجر ملے گا اگر وہ دعوت اللہ کا کام کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من دعا الی ہدی، کہ جو آدمی ہدایت کی طرف دعوت دے تو اس کو لیے بھی وہی اجر ہے جو اجر کہ اس کی اتباع کرنے، اس کے اتباع کرنے والا آدمی جو کچھ عمل کرے گا وہ عمل کے برابر اس کو اجر ملے گا بغیر اجر کم کیے۔ اور من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو آدمی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گا اس کو کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا واللہ لان یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ جو ہے اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی جو ہے جائیداد سرخ اونٹوں کو مانا جاتا تھا، آج کے زمانے میں اس کو بڑی بڑی کاروں کے روشنی میں یا کسی بھی چیز کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو فضیلتیں بتائی ہیں دعوت اللہ کی، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خود مسلمانوں کو توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں بتائیں۔ دعوت اور تبلیغ، دعوت اور اصلاح کے نام کا جو فرق لوگوں نے کیا ہے، یہ سارے فرق کوئی علمی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں یعنی کہ سب کے لیے ہیں اور سب پر ہے کہ آدمی دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا کام مسلمانوں میں بھی کرے، غیر مسلموں میں بھی کرے۔ لوگوں نے فرق کر کے دعوت کے کام سے ہی دور کر دیا۔ ایک آدمی شرک پر ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے تو وہ گمراہی پر ہے، وہ آدمی شرک پر ہے، کفر کی طرف جا رہا ہے، اس کو بچانا بھی ہمارا کام ہے۔ ایک آدمی پورے طریقے سے کھلم کھلا کفر پر ہے، اس کو سمجھانا بھی ہمارا کام ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ اور اصلاح کا کام مسلمانوں کے درمیان بھی ہے اور مسلمانوں کے باہر بھی ہے۔ سب کے لیے خیر چاہنا ہے، بھلائی چاہنا ہے، سب کو نجات کا راستہ بتانا ہے، یہی دعوت کا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اللہ کا فریضہ کما حقہ ادا کرنے کی، نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں،
ایمان میں اضافہ فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ہمارے کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سے جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو چکا دے، جو دن بھی آئی بیٹھی بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیک صحبتیں عطا فرمائے، برے اخلاق سے، بری صحبتوں سے، بری عادتوں سے ان کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اللہ انہیں شاد رکھے، آباد رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔